اس ویڈیو میں نظم مدر ٹو سن کو پڑھا جائے گا، تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مدر ٹو سن یعنی ایک والدہ جو ہے وہ اپنے بیٹے سے اس میں مخاطب ہے۔ ویل سن I'll tell you، بھائی میرے بیٹے میں تمہیں بتاتی ہوں۔ لائف فار می ain't been no crystal stair، یعنی زندگی جو ہے وہ میرے لیے کوئی کانچ کا زینہ نہیں تھی۔ جیسے کہ کانچ کی جو سیڑھی ہے اس سے مراد ہے کہ صاف ستھری چمکدار اور بنا کسی مشکل کے جو زندگی ہوتی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اٹس ہیڈ ٹیکس ان اٹ، یعنی اس میں کیلیں لگی ہوئی تھیں، اینڈ سپلنٹرز کہتے ہیں جو لکڑی کے چھوٹے چھوٹے سے تنکے سے ہوتے ہیں جو اکثر چبھ جاتے ہیں پیر وغیرہ میں۔ اینڈ بورڈز ٹورن اپ، اور اس کے تختے جو تھے وہ اکھڑے ہوئے تھے، یعنی جیسے کہ یہاں ایک سیڑھی کو تشبیہ کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا اس سے متعلق جو بھی باتیں ہوتی ہیں ان کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، جیسے تختے اور کیلیں جو اس میں استعمال کی جاتی ہیں۔ اینڈ پلیسز ود نو کارپیٹ آن دا فلور، اور ایسی بھی جگہ تھی جیسے کہ کچھ سیڑھیاں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر قالین وغیرہ بھی بچھا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ کہتی ہے اپنے بیٹے سے کہ کچھ ایسی جگہیں تھی اس سیڑھی پر جب میں چڑھ رہی تھی کہ جہاں پر قالین بھی نہیں موجود تھا، بیئر یعنی وہ ڈھکی ہوئی نہیں تھی، فرش کھلا تھا۔ تو اس سے مراد یہ ہے دراصل کہ اس کو اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ پھر وہ یہ کہتی ہے بٹ آل دا ٹائم، لیکن تمام وقت۔ آئیز جو ہے یہ شارٹ فارم ہے آئی از یا آئی ایم کی، اور یہاں آپ باقی کے حصے میں بھی دیکھیں گے کہ اس طرح کی جسے نان اسٹینڈرڈ فارم کہتے ہیں، یعنی عام طور سے اس طرح نہیں بولا جاتا، لیکن گفتگو کے دوران اس طرح سے کبھی کبھار جس طرح سے سلینگ وغیرہ استعمال کی جاتی ہے اس طرح کی طرز پر یہ نظم کا باقی حصہ لکھا گیا ہے۔ آئیز بین کلائمبنگ آن، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ میں پھر بھی اوپر کو چڑھتی چلی گئی، یعنی کہ میں نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ آئیز بین کلائمبنگ آن یعنی کلائمبنگ کی یہاں شارٹ فارم استعمال کی ہے، جیسے کہ یہاں اپوسٹرفی کا نشان جو ہے وہ لیٹر جی جو مسنگ ہے یہاں سے اس کی جگہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کانٹریکشنز کا یہاں جگہ جگہ استعمال ہے، کیونکہ شارٹ کٹ فارم یا ایک طرح سے سلینگ فارم جو ہے وہ جو کہی جاتی ہے وہ استعمال کی گئی ہے یہاں پر، بول چال میں اس کا صرف استعمال ہوتا ہے، لیکن لکھنے میں پھر اس طرح سے اپوسٹرفی کا استعمال کیا جاتا ہے کنٹریکشنز کو شو کرنے کے لیے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اینڈ ریچن لینڈنگس، اب یہاں بھی جو ہے کانٹریکشنز استعمال ہے، ریچنگ اور لینڈنگس کی جگہ ریچن لینڈنگس۔ تو فلو میں اگر اسے پڑھیں تو آئیز بین کلائمبنگ آن اینڈ ریچن لینڈنگس، جس طرح کوئی انگریز باشندہ روانی سے اپنی زبان کو بولتا ہے، تو اسی طرز کو لکھ کر بتایا گیا ہے۔ اور یہاں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں پھر بھی پہنچتی چلی گئی، جو سیڑھیوں میں یعنی سیڑھیوں کے درمیان جو مختلف جگہ بنی ہوتی ہیں جہاں رکا جا سکتا ہے، یا سیڑھی وہاں سے پھر دوسرے رخ کو مڑ رہی ہوتی ہے، اسے لینڈنگ کہتے ہیں۔ اینڈ ٹرننگ کارنرز، اب یہاں بھی وہی کانٹریکشن کا استعمال ہے، ٹرننگ کارنرز یعنی میں مڑتی چلی گئی، جیسے کہ لینڈنگز جو ہے اس کے بعد سیڑھی مڑتی ہے۔ اینڈ سم ٹائمز گوئنگ ان دا ڈارک، اگین یہاں پر کانٹریکشن ہے، گوئنگ کی جگہ گوئنگ، اور وہ یہ کہتی ہے کبھی کبھار مجھے اندھیرے سے بھی گزرنا پڑا، where there ain't been no light، اور یہاں بھی لفظ ain't جو ہے اس سے مراد ہے کسی چیز کا نہ ہونا، جیسے کہ وہ یہاں کہہ رہی ہے کہ ایسی جگہوں سے مجھے گزرنا پڑا کہ جہاں روشنی بھی نہیں تھی، اس کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ سو بوائے ڈونٹ یو ٹرن بیک، لیکن اب وہ یہاں نصیحت کر رہی ہے اپنے بیٹے کو کہ لہٰذا اگر تمہیں ایسے کسی دورانیے کا یا ایسی کسی مشکل کا زندگی میں سامنا کرنا پڑے تو تم نے پیٹھ نہیں موڑنی، یعنی ہمت نہیں ہارنی، اپنی کوشش جاری رکھنی ہے۔ ڈونٹ یو سیٹ ڈاؤن آن دا اسٹیپس، ڈونٹ یو سیٹ ڈاؤن آن دا اسٹیپس یعنی تم نے سیڑھیوں پر بیٹھ نہیں جانا، کہیں رکنا نہیں ہے۔ کوز یو فائنڈ اٹس کائنڈ ہارڈ، کہ اگر تمہیں آگے بڑھنا مشکل محسوس ہو رہا ہو،
اب یہاں بھی کائنڈر ہارٹ یہ ہے فارم جو کہ کائنڈ آف ہارٹ کی جگہ استعمال ہوئی، یعنی کہ اگر تم کو گویا آگے چلنا یا سفر اپنا جاری رکھنا مشکل محسوس ہو رہا ہو. اور یہاں بھی دیکھیں ایک اور جو کنٹریکشن ہے وہ بیکاز کی جگہ کاز استعمال کیا گیا ہے. لہٰذا وہ نصیحت کر رہی ہے یہاں پہ، ایک ایسی طرز اپنائی گئی ہے جس میں وہ اس کو ہمت دلا رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے ڈونٹ یو فال ناؤ، اور اب تم نے گرنا بھی نہیں ہے نیچے کو، یعنی کہ نہ رکنا ہے نہ گرنا ہے. فار آئی اسٹل گوئن ہنی، جیسا کہ میں بھی ابھی تک اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے ہوں میرے پیارے. یعنی بڑے پیار سے وہ اپنے بیٹے کو یہ سمجھا رہی ہے. یہاں بھی آئیز آئی ایم یا آئی ایس کی جگہ یہ شارٹ فارم استعمال ہوتی ہے، گوئن گوئنگ کی شارٹ فارم ہے، اور بس وہ محض یہی نصیحت کر رہی ہے کہ وہ اپنی مثال دے رہی ہے اپنے بیٹے کو کہ میری طرف دیکھو، میں نے بھی تو ان تمام تر مشکلات کے باوجود کوشش جاری رکھی ہوئی ہے، لہٰذا تم نے بھی نہ رکنا ہے اور نہ ہی اس سفر کو بیچ میں چھوڑنا ہے. آئی اسٹل کلائمنگ، اور پھر اس بات کو دہرایا گیا ہے کہ میں ابھی بھی اوپر کو چڑھتی چلی جا رہی ہوں، اپنی کوشش میں نے جاری رکھی ہوئی ہے. اینڈ لائف فار می اینٹ بین نو کرسٹل اسٹیئر، جبکہ زندگی جو ہے وہ میرے لیے کبھی بھی ایک شیشے کی سیڑھی کی مانند صاف ستھری نہیں رہی، آسان نہیں رہی. اس نظم کو لینگسٹن ہیوز نے لکھا ہے. اب اگر اس نظم کا جائزہ لیا جائے تو اس میں ویژول امیجری کا خاصا استعمال کیا گیا ہے. ویژول امیجری سے مراد ہے کہ کوئی ایسی بات کرنا یا نقشہ کھینچنا کہ جس سے ایک تصویر سی پڑھنے والوں کے ذہن میں بن جائے، اور وہ جو بات کہی جا رہی ہو اس سے اس کا موازنہ کر سکیں دونوں باتوں کا آپس میں. جیسے کہ یہاں کرسٹل اسٹیئر جو ہے اس کی امیجری تفصیل سے استعمال کی گئی ہے. سیڑھی سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، ٹیکس، پلنٹرز، بورڈز وغیرہ، کارپیٹ، یہ سب ان کا ذکر ہے یہاں پر. اور ایک نقشہ کھینچا گیا ہے صرف یہ بتانے کے لیے کہ کس طرح سے جو ماں ہے وہ اپنے بیٹوں کی جب نصیحت کرتی ہے اپنی زندگی کی مشکلات کے بارے میں، تو ان کو وہ کس طرح سے واضح کر کے بتاتی ہے کہ کیا کیا مشکلات اس کو جو ہے ان کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری. تو یہ ایک لٹریری ڈیوائس ہے جس کا استعمال کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایلیٹریشن کا استعمال بھی ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی جب ملتی جلتی آوازوں کا قریب قریب استعمال ہوتا ہے، جیسے از بین کلائمبن، تو بی کی جو آواز ہے وہ یہاں دہرائی گئی ہے. اسی طرح سے ریچن، لینڈن، یہاں بھی این کی جو لیٹر کی ساؤنڈ ہے وہ دہرائی گئی ہے، تو اسے ایلیٹریشن کہہ سکتے ہیں. بلکہ اس کے لیے زیادہ بہتر لفظ ہوگا کانسوننس. جیسے کہ کانسوننٹ لیٹرز جو ہیں جب ان کو یا ان کی ساؤنڈ کو دہرایا جاتا ہے تو یہ جو ایلیٹریشن ہوتی ہے اسے کانسوننس کہتے ہیں، یعنی ایلیٹریشن کی جو قسم ہے یہ کانسوننس ہے. اسی طرح سے ایزوننس کا بھی یہاں استعمال کیا گیا ہے. ایزوننس سے مراد ہے جب واول ساؤنڈز کو دہرایا جاتا ہے یا لیٹرز کو، جیسے اے ای آئی او یو میں سے مثال کے طور پر اس لائن میں دیکھتے ہیں سو بوائے ڈونٹ یو ٹرن بیک، تو یہاں لیٹر او کو قریب قریب 4 مرتبہ دہرایا گیا ہے جو کہ ایک واول ہے. پھر مزید ایک جو ٹیکنیک ہے اسے ریپیٹیشن کہتے ہیں، اس کا بھی استعمال کیا گیا ہے، جیسے ڈونٹ یو اور پھر ایک مرتبہ ڈونٹ یو، اس کو اس طرح سے یہاں دہرایا گیا ہے تاکہ جو مین پوائنٹ ہے یا مین آئیڈیا ہے اس پر زور دیا جائے. جیسے کہ یہاں مین آئیڈیا یہاں پر یہی ہے کہ ڈونٹ یو ٹرن بیک، یعنی تم نے پیچھے نہیں مڑنا. ڈونٹ یو سیٹ ڈاؤن آن دا اسٹیپس، تم نے سیڑھیوں پر رکنا نہیں. ڈونٹ یو فال ناؤ، تم نے گرنا نہیں. یعنی یہ ایک نصیحت کا جو انداز ہے اس کو اپنانے کے لیے اس طرح سے دہرایا گیا ہے، کیونکہ ایک جو ہے ہمت نہ ہارنے اور کوشش جاری رکھنے کی یہاں جو مین آئیڈیا ہے اس کو واضح کیا گیا ہے، اس کے لیے ریپیٹیشن کا استعمال کیا گیا ہے. اور پھر اب ہم ٹون کے متعلق بات کر سکتے ہیں، یعنی انداز کیا اپنایا گیا ہے. تو یہ ڈائڈیکٹک ٹون بھی ہے یہاں پر اور ریزیلینٹ ٹون بھی ہے. یعنی ڈائڈیکٹک ہوتا ہے نصیحت آموز، جس میں کوئی نصیحت کی جا رہی ہو، اور ریزیلینٹ ٹون ہوتا ہے جس میں ہمت دلائی جانے کی بات کی گئی ہو یا حوصلہ افزائی کی جا رہی ہو. ابھی ڈائڈیکٹک ٹون کو ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں کہ کس طرح سے ڈونٹ یو ٹرن بیک، ڈونٹ یو سیٹ ڈاؤن، ڈونٹ یو فال ناؤ، یہ جو ہے نصیحت آموز انداز ہے. اور نہ صرف یہ کہ ریپیٹ کیا گیا ہے، یہ اس کی جو ٹون ہے وہ بھی ڈائڈیکٹک ہے. ریزیلینٹ ٹون کے لیے جو اگزامپل ہے اس کے لیے ایک مثال تو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ
جیسے کہ یہاں بات ہو رہی ہے کہ اٹ ہیڈ ٹیکس ان اٹ اینڈ اسپلنٹرز اینڈ بورڈز ٹورن اپ اینڈ پلیسز ود نو کارپیٹ آن دا فلور. یعنی جب یہ بات ہو رہی تھی کہ اسٹیئر جو راستہ تھا جس کو ماں نے طے کرنا تھا وہ خاصا دشوار گزار تھا، لیکن پھر بھی وہ چلتی چلی گئی. تو اس سے اس کی ہمت، اس کے حوصلے کا، اس کی ریزیلینس کا پتہ چلتا ہے. تو ٹون جو ہے یہاں پر ریزیلینٹ ٹون ہے. اس کے علاوہ ریزیلینٹ ٹون کے متعلق بتانے کے لیے مزید یہ حصہ بھی جو ہے نوٹ کیا جا سکتا ہے، جہاں وہ یہ بتا رہی ہے کہ آئی بین کلائمبنگ آن اینڈ ریچنگ لینڈنگز اینڈ ٹرننگ کارنرز اینڈ سم ٹائمز گوئنگ ان دا ڈارک ویئر دیر اینڈ بی نو لائٹ. یعنی یہ بھی تمام لائنیں جو ہے نا ریزیلینٹ کی ٹون کے متعلق بتا رہی ہیں، جیسے کہ وہ اپنی کوشش جاری رکھی ہوئی ہے، اس نے ہمت نہیں ہاری. تو اب یہ نظم جو ہے یہاں مکمل ہو چکی ہے. اس سے متعلق سوال جواب کو اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.